یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 3 فروری سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انتخابی دفاتر اور فورسز پر 12 بم اور راکٹ حملے کیے گئے۔ خاران سے قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں ایک نوجوان جبری لاپتہ۔ پاکستانی فوج نام نہاد انتخابی مہم، سرکاری دفاتر، تنصیبات کو 63 حملوں میں نشانہ بنایا۔ براس شہدائے آپریشن درہ بولان کے 13 شہید ہونے والے فدائین کے نام جاری کر دیے گئے ہیں۔ BLA مچھ حملہ 6 افراد کی نعشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ ISPR نے آپریشن درہ بولان دوران 24 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کلات فائرنگ، عبدالحفیظ ولد رضا محمد نامی شخص قتل، جبکہ روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ خزد آرمی کوچ اور کار کے درمیان تصادم میں 3 افراد ہلاک، 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ واشوک مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق، جبکہ خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ گوادر میں لالا رفیق اور بالاج بلوچ کی بازیابی کے لیے لواحقین کا احتجاج۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقہ مشرقی بائی پاس کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں مظلوم اولسی تحریک انتخابی دفتر کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تربت سامی کلات کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کو نامعلوم مسلح افراد نے حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ تربت میں رؤف رند کے انتخابی دفتر پر بم حملہ کیا گیا، جبکہ مند میں انتخاب میں حصہ لینے والے فدا حکیم کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ پنجگور کے علاقہ چتکان میں نامعلوم مسلح افراد نے نیشنل پارٹی بلوچستان کے صدر، سابق وزیر اور بلوچستان اسمبلی کے امیدوار رحمت صالح کے گھر کو حملے میں نشانہ بنایا۔ خاران شہر میں شعیب نوشیروانی کے انتخابی دفتر پر حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ نامعلوم افراد کی جانب سے DC آفس خاران کے عین سامنے اور NA 260 کے امیدوار اعجاز سنجرانی کے الیکشن کیمپ کے سامنے 2 الگ الگ ٹائمنگ بم رکھے جو پھٹ نہ سکے۔ کلات میں پیپلز پارٹی کے 2 دفاتر کو نامعلوم افراد نے رات گئے نظر آتش کر دیا، جبکہ ڈیرہ بگٹی میں لینڈ مائن کا دھماکہ ہوا، جس میں متعدد مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ کلات کے علاقہ جیونی میں پولنگ اسٹیشن کے لیے مختص اسکول کو دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ بارکھان میں پولنگ اسٹیشن کو دھماکے میں تباہ کر دیا گیا، جس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے قبول کر لی۔ دریں اثنا جمعے کو ڈیرہ بگٹی کے علاقہ پٹ فیڈر میں بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خاران ایک نوجوان جبری لاپتہ۔ تفصیلات کے مطابق قابض پاکستانی فوج IFC نے خاران کی جنوب میں واقع قلعہ تاغزی میں گزشتہ ماہ 31 جنوری 2024 کی رات گئے تقریباً 3 بجے کے وقت چھاپہ مار کر علی جان سمالانی ولد ماسٹر حضور بخش سمالانی نامی نوجوان کو جبری لاپتہ کر دیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کے ترجمان بلوچ خان نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ براس کے سرمچاروں نے بلوچستان سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج، ذیلی فورسز، نام نہاد انتخابی مہم، سرکاری دفاتر، تنصیبات، معدنیات لے جانے والے ٹرالروں اور گیس پائپ لائنوں کو مختلف نوعیت کے 63 حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے 28 جنوری سے 2 فروری کے درمیان کیے گئے، جن میں دشمن کو شدید جانی مالی نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آوران کے علاقہ سیاہ گزی کے مقام پر 31 جنوری کو دشمن فوج پر حملے کے وقت ایک حادثے میں براس کے سرمچار کماش دلدار ولد علی مراد سکنہ کولوا سکک حادثاتی طور پر راکٹ لانچر پھٹنے سے شہید ہو گئے۔ شہید کماش دلدار 2014 سے اتحادی تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ سے منسلک تھے۔ 11 سالوں کے دوران آپ نے جفا کشی اور مخلصی سے بلوچ قومی آزادی کے حصول کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیے۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان GN بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ آپریشن درہ بولان میں 13 جان باز بلوچ سرمچاروں نے جرأت بہادری کے عظیم مثال قائم کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہید ساتھیوں میں سے 12 سرمچار BLA مجید بریگیڈ کے فدائین عطا بلوچ عرف شیخ گزگ ولد محمد بلوچ کا تعلق ہیرونگ تربت، جمال بلوچ عرف کمبر مہروان ولد عبد المجید سکنہ جھاؤ آواران، سنگت فاروق بلوچ عرف چاکر ولد سید سکنہ آبسر تربت، شہید فدائی سلال بلوچ عرف شہ مرید سکنہ پنجگور، قاسم عرف تنگئی لالا
ولد فضل سکن ہیروں تربت، صدام حسین سیاپات عرف کیڈی ولد عزیز محمد سکن خاران۔ آپ سن 2016 میں قابض فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ حافظ ذیشان زہری عرف سائیں بیبرگ ولد ڈاکٹر خان محمد زہری سکن زہری خوزدار، حمل مومن عرف کلمیر ولد محمد سکن جیونی، نظام بلوچ عرف ساحل بلوچ ولد محمد جان سکن پسنی، شہید فدائی عبدالودود صادق زئی عرف شہق سکن ماچ۔ آپ کو 2021 میں قابض فوج نے جبری لاپتہ کیا تھا۔ کئی مہینے ٹارچر سیلوں میں اذیت دینے بعد آپ کو رہا کر دیا گیا، جس کے بعد مجید بریگیڈ کا حصہ بنے۔ نادر بنگل زئی بلوچ عرف بالی ولد عبدالرحمن سکن کوئٹہ، شہید فدائی ذیشان رند عرف آفتاب ولد حبیب اللہ رند سکن نواب شاہ سندھ، جبکہ کاشف شاہوانی عرف روکین ولد حاجی شاہ محمد شاہوانی کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ آپ BLA کے ہر اول دستے فتح اسکواڈ کا اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو تھا۔